بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 24ویں شب اور آج کی تراویح میں 29واں سپارہ مکمل ہوا اور 30ویں سپارے کا ایک پاؤ پڑا گیا۔ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی سورہ قلم تک۔ سورہ ملک کا خلاصہ میں نے بتا دیا تھا۔ سورہ ملک سے متعلق ایک بات مزید بتانے کی تھی جو کل رہ گئی تھی۔ پہلے شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سونے سے قبل بعض صورتوں کے پڑھنے کا معمول تھا۔ ان صورتوں میں سورہ ملک بھی شامل تھی۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک سورہ ملک کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور کل 28واں سپارہ جو پڑھا گیا تھا، 28ویں سپارے میں اور 27ویں سپارے کے آخر میں سورہ حدید، 28ویں سپارے کی سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں جن میں سے 3 سبحہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور 2 یسبحو کے ساتھ، جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 صورتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے جو کل اور پرسوں کی بات سپارے سے متعلق تھا کہ 5 صورتیں جن میں سے 3 کا آغاز سبحہ سے ہوتا ہے اور 2 کا یسبحو سے۔ سبحہ یسبحو کا مطلب تسبیح بیان کرنا۔ یہ 2 سینٹنس ہیں، 2 صیغے ہیں۔ سبحہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور یسبحو مضارع کا جس کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح بیان کرنا ماضی کے زمانے میں اور تسبیح بیان کرنا حال اور مستقبل کے زمانے میں۔ ان 5 صورتوں کے اندر مضمون یہ ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو یا نہ کرو، اس کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے آسمان اور زمینوں میں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تم تسبیح نہ بھی بیان کرو تو اللہ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی اور مخلوقات بہت ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں مسبحات، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 5 صورتیں، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، تقریباً 1.25 سپارہ یا اس سے کچھ زائد بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے قبل اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمت کر کے ہمیں بھی اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ آج جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا سورہ قلم۔ سورہ قلم اس سورت کا نام ہے، اور قلم سے متعلق تفاسیر کے اندر 2 باتیں لکھی ہیں کہ سورت کا نام جو سورہ قلم رکھا گیا ہے، یا تو اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جو کہ انسان کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے سنایا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام جب آسمانوں سے آگے چلے گئے تو ایک جگہ پر پہنچے جہاں پہ قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ آواز کیسی ہے؟ تو نے جواب دیا کہ تقدیر کا قلم ہے، کہ جو لوگوں کی تقدیر لکھ رہا ہے کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کی کہاں شادی ہوگی، کس کے کتنے بچے ہوں گے، جو ساری دنیا کے اندر ہونے والی اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں وہ سب لکھے جاتے ہیں۔ تو اس قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے جس کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے قلم وہ عام قلم مراد ہے جس سے ہم اور آپ لکھتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علم اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت اللہ کا علیم ہونا ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم نہیں ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر ہم دنیا کا حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک علم ہے، فن ہے، لیکن یہاں پہ مراد شریعت کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اور جس علم کے حاصل کرنے کے لیے قلم اور کاغذ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ اور یہ علم کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ من عرف ربہ
عرف نفسہ، جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ عنہ، شاید یہ نام ہے یا کوئی اور نام ہے، ایک بوڑھے صحابی ہیں، اور اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ آ کے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک لمبا سفر کر کے، اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، جسم میں توانائی نہیں ہے، لیکن میں اتنا دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور نے پوچھا کہ واقعی تم صرف اس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں اس بڑھاپے کے اندر کوئی اور مقصد لے کر آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم جہاں سے چلے ہو وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے اور کوئی پتھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے تمہارا گزر ہوا ہو اور اس نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہ کی ہو۔ تو علم اتنی بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو حاصل کر کے ہی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ قلم ہے کہ یہاں پہ قلم کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے اندر ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے قبل میں ایک پس منظر بتا دوں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دولت کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو فقیر رکھا ہے، کسی کو مالدار رکھا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن نہ دے کر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کی بندگی کریں، اور جن کو دیا ہے تو ان سے بھی مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اگر آدمی مال حاصل کر کے سرکشی کے اندر مبتلا ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو یہ مال اس کے لیے آخرت کے اندر وبال جال بن جائے گا۔ لیکن یہی مال اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ واقعہ سورت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، مکہ والوں کے اندر ایک واقعہ مشہور تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا یمن کے علاقے میں، اور بڑا مالدار تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بڑی کھیتی باڑی اور بڑی زمینیں جائیدادیں دی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب اس کی فصل تیار ہو جاتی تو جس دن فصل تیار ہوتی تو غربا کو، فقیروں کو پتہ تھا کہ آج فلانے سیٹھ صاحب جو ہیں ان کی فصل تیار ہو گئی ہے، اور ان کی عادت یہ ہے کہ اپنی فصل کی تیاری میں سے ان کا معمول یہ تھا کہ 3 حصے کر لیتے تھے۔ ایک حصہ اپنے گھر لے جاتے تھے، ایک حصہ دوبارہ کاروبار میں لگا دیتے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی برکت سے ان کی ایک اچھی شہرت تھی، اللہ نے نوازا بھی تھا۔ وہ صاحب تو اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں نے اپنے باپ کی ان زمینوں کو سنبھالا، کاروبار کو سنبھالا، تو بچوں نے سوچا کہ ہمارے ابا کرتے کیا تھے، یہ تو ان کا طریقہ درست نہیں تھا، یہ ہم تو BBA کر کے آئے ہیں، MBA کر کے آئے ہیں، اس طرح تھوڑی کاروبار چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ایسا کریں گے کہ ہم یہ غریبوں کا راستہ بند کر دیں گے، ہماری محنت ہم کیوں خرچ کریں۔ اور اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب جب فصل تیار ہوگی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو اپنی زمینوں کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیں گے کہ وہ آئے اور آ کے ہماری جائیداد میں سے، ہماری زمینوں میں سے کچھ لے کر جائے۔ اب وہ بھائی تھے، ان سب نے مشورہ ایک کیا اور سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب کی بار جب فصل تیار ہوگی تو ہم اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں سے اوروں کو دیں، بھئی اور لوگ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو کفار بھی ایمان والوں کو کہا کرتے تھے، اور اسی طرح اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جاتا، سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم کیوں خرچ کریں، اللہ نے ان کو دینا ہوتا تو دے دیتا، اللہ نے نہیں دیے تو ہم کیوں دیں۔ سورہ یاسین میں اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان کو کہا جاتا تھا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ وطعما، اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ کھلا دیتا، اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے، حالانکہ اس سے قبل جو جملہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہ جو تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو۔ تو جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ پھر بعض مرتبہ ان دیے ہوئے لوگوں کو، جن کو دیا ہوا ہوتا ہے مال، ان کو اللہ آزماتے ہیں۔
تو ان بھائیوں نے بھی مشورہ کیا کہ اب کی بار جب ہماری فصل تیار ہوگی تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. چنانچہ جب فصل کی تیاری کا وقت آیا، یا آپ اپنے ماحول میں اس طرح سمجھ لیں کہ جب ان کی پروڈکشن تیار ہو گئی اور وقت آ گیا کہ اب ان کی جو پروڈکٹ تھی وہ تیار ہو کے کمپنی سے نکلے مارکیٹ میں جائے، تو اس دن انہوں نے طے کیا کہ بھائی سارے اپنے گارڈز کو، اپنے نمائندوں کو کہہ دے کہ کوئی غریب یہاں پہ نہ آئے، کوئی ہمارے دروازے کے اوپر نہ آئے. چنانچہ رات کو یہ مشورہ کیا اور صبح کے وہ سارے بھائی نکلے اور اپنے کھیتوں کی طرف گئے. تو وہاں گئے تو ان کو کھیت ان کے نہیں مل رہے تھے، جو زمینیں تھیں اس کے آس پاس گھوم رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زمینیں گئی تو کہاں گئی. بالآخر ایک جگہ پر ان کو نظر آیا کہ زمینیں ہیں جس کے اوپر کھڑی فصل تباہ ہو چکی ہے اور درخت جو ہے وہ ملیامیٹ ہو چکے ہیں. تو تب جا کے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری ہی زمین ہے اور یہ راتوں رات ہوا کیا. تو ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو ہم نے کل یہ طے کیا تھا کہ کسی غریب کو نہیں آنے دیں گے، تو اب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے اور اللہ رب العزت نے راتوں رات ہماری سوچ کیا، ہماری زمینوں پر بھی پانی پھیر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ سوچ پر پانی پھیر دیا، اللہ نے سوچ کیا ان کی زمینوں پر بھی پانی پھیر دیا کہ کر سکتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ. تم اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت و قوت کا استعمال کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ. تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ تم اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جب اپنی قدرت دکھانے پر آتے ہیں تو ساری تدبیریں اور ساری طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں. اس لیے اس مال کو، وہ جملہ آپ کو یاد دلاؤں گا جو قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو بنانے کی کوشش کرو. آج اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ تم سے لے بھی سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں اور نوازے گا. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے اور پھر سورہ معارج ہے. ان دونوں سورتوں کے اندر جو مضمون ہے وہ قیامت کا مضمون ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان آخری سورتوں میں اور آخری 2-3 سپاروں کے اندر غالب مضمون وہ آخرت سے متعلق ہے. حاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ چیز جو کہ حق ہے، سچ ہے اور ہو کر رہے گی. یہاں پہ بھی اور اگلی سورت سورہ معارج کے اندر بھی آخرت کا تذکرہ ہے. دونوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے. سورہ حاقہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو کہ باوجود طاقت کے جب اللہ کی قدرت ان کے آڑے آئی تو ان کو کیسے اللہ رب العزت تباہ کیا، جس کی تفصیل پہلے میں بتا چکا ہوں. قوم سمود، قوم عاد اور اسی طرح فرعون اور ان کا تذکرہ کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو پکڑا تو کیسے پکڑا. قرآن نے کہا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ان کو ایسا پکڑا کہ ان کا نام و نشان تک اللہ نے مٹا دیا. پھر قیامت میں جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عدالت قائم ہوگی تو دو طبقوں کے اندر بڑھ جائیں گے. ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے، جو پہلے سورہ واقعہ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا. دائیں ہاتھ والے ان کو کہا جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو وہ نعرہ لگائیں گے، ہاں آؤ اقرؤ کتابیہ، میرا رزلٹ دیکھو، میرے اس اعمال نامے کو دیکھو. عجیب جملہ ہے کہ تم آؤ اور میرا رزلٹ دیکھو. جیسے اسکول کے اندر جب رزلٹ تقسیم ہوتا ہے تو کامیاب ہونے والا بچہ خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے اور ناکام ہونے والا بچہ اپنا منہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو کامیاب ہونے والے ان لوگوں کو اپنا رزلٹ دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی کہ میں کیوں کامیاب ہوا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ اس حساب کتاب کے دن میں مجھے پہنچنا ہے، اس وجہ سے آج میں کامیاب ہوا. دوسری طرف وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر اور 70 زنجیروں میں جکڑ کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وہاں ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلے ہوئی پیپ اور ان کے جسم سے نکلے ہوئے خون پئیں گے اور ان کے لیے وہاں کانٹے دار درخت بطور کھانے کے لیے جائیں گے. یہ ایک الگ تفصیل ہے، بس اللہ رب العزت ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے بنائے، بائیں ہاتھ والوں میں سے نہ بنائے. سورہ معارج اس کے اندر بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. وہاں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے اور عجیب الفاظ میں ہے کہ جب آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جب اس کی پکڑ ہوگی تو وہ پکڑ پھر ایسی سخت ہوگی کہ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ماں باپ وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں آدمی جس بیوی پر مرتا ہے، جن بچوں کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں خیال کرتا اور جن ماں باپ کی خاطر وہ سب کچھ کر جاتا ہے،
قیامت کے دن جب پھنسے گا تو نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میرے خاندان ہو، سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ سب میری جان کا فدیہ بن جائے، ثم ینجیہ، اور میں بچ جاؤں۔ اس لیے قیامت کے دن سے قبل ہمیں قیامت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور جن رشتے ناتوں پر ہم اللہ کے احکام کو قربان کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کو قربان کرنے پر تیار ہوں گے، لیکن آخرت کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کریں گے، ہو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد انسان کی صفت بتائی کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ کیسا کمزور ہے؟ کہ جب کسی مشکل میں آتا ہے تو شور مچانے لگتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے اور چیخ و پکار کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی مشکل کو اللہ دور کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ منوع بن جاتا ہے۔ منوع کا مطلب خیر کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا بن جاتا ہے، نہ خود خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور نہ کسی اور کو خرچ کرنے کی نہ ہدایت اور اس کو ترغیب دیتا ہے، بلکہ خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو انسان کی عجیب صفت ہے جو پہلے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئی کہ جب مشکل میں آتا ہے تو اس کو سارے خدا بھول جاتے ہیں، ایک اللہ اس کو یاد آتا ہے، لیکن جب مشکل سے نکلتا ہے تو اللہ کو بھول کر ان باطل خداؤں کے اندر لگ جاتا ہے۔ اگلی سورت سورہ نوح ہے۔ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں جو خاص طور پہ ذکر ہے وہ جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ایک ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دن بھر اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، اور دعوت دینے کے بعد رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دن بھر کی کارگزاری سناتے تھے، اللہ کو سناتے تھے کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، صبح شام یا اللہ میں ان کو بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے اللہ میں جتنا ان کو پکارتا تھا اتنا مجھ سے دور بھاگتے تھے، اور میں جب ان کو پکارتا تھا تو وہ چہروں کو چادروں کے اندر ڈھانپ لیتے تھے، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ تو اے اللہ میں تو ان کو تیری طرف بلاتا تھا، اس لیے بلاتا تھا کہ تو بخشنے والا ہے، اور اگر تو بخش دے گا تو ان کو اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، کون کون سی نعمتیں تو نہیں دے گا۔ تو یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، دن بھر جو عمل کیا تو کسی اور کو نہیں سنایا بلکہ کس کو سناتے تھے؟ اللہ کو سناتے تھے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ سے باتیں کرے، اللہ کو اپنا کام سنائے، اپنی کارگزاری سنائے۔ کیسے؟ صبح سے لے کر شام تک، پھر رات کو کسی پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ آج میں صبح اٹھا، یہ میرا مسئلہ تھا، میں نے دکان کھولی، میری دکان پہ گاہک نہیں آئے، میں دفتر گیا، دفتر میں افسر نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تو اس کو جزائے خیر دے، اس فلانے افسر نے میرے ساتھ زیادتی کی، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ اور پھر میں دوپہر میں جب کام کے لیے نکلا اور کھانے کا وقت آیا تو میرے ساتھ یہ ہوا، پھر شام میں یہ ہوا۔ اللہ سے آدمی باتیں کرے گا تو پھر اس کو مزہ آنے لگے گا۔ یہ 2-4 دن کے آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو خود اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آدمی دعا کرے، لمبی دعا کرے، تو لمبی دعا آدمی کیا کرے گا؟ ایسے ہی تو آدمی اللہ سے باتیں کر کے دعائیں کرتا ہے، اپنا دھکڑا اللہ کو سنائے۔ آدمی کا دنیا میں جس سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو آ کے اپنا درد سناتا ہے۔ 2 دوست ہوں، بڑا قریبی تعلق ہو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں، تو ہم ان مخلوقات کو چھوڑ کر ان تمام مخلوقات کے خالق کو اپنا درد کیوں نہیں سنائے؟ آپ اللہ کو سنا کے دیکھیے اور اپنے دن بھر کی کارگزاری سنائیے، اور اس کارگزاری کے اندر اللہ سے مانگیے، اپنے لیے بھی، اپنے ساتھ اچھا کرنے والوں کے لیے بھی، اور اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی۔ دعا کی دعا ہوگی اور آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سکھلایا۔ اگلی صورت، بلکہ اس کے اندر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اس کو بیان کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر نوح علیہ السلام سے قبل بت پرستی نہیں تھی، اس وقت تک سارے کے سارے موحد تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، یغوث، یعوق، نصر، ود اور سواع، یہ 5 نام ہیں قرآن کریم میں۔ یہ اپنے زمانے کے برگزیدہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں نے، ان کے متعلقین نے، یا آپ سمجھے کہ امام تھے محلے کے اور ان کی مسجد کے مقتدیوں نے کیا کیا، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے بڑے نیک لوگ تھے اور ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا تھا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا کسی نیک آدمی سے تعلق ہو تو اس تعلق کی بنیاد پر وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اپنے پیر سے مرشد سے تعلق ہوتا ہے۔
تو ان لوگوں نے اپنے ان پیروں کے اور اپنے ان مرشدوں کے مرنے کے بعد یہ کیا کہ ان کی مورتیاں بنا دی، اور مورتی بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لی کہ ان کو دیکھ کے ہم ان کی زندگی میں اللہ سے جڑتے تھے، تو اب ان کو دیکھ کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب ان کی نیت اچھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ زمانہ گزرتا رہا، ان کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا صبح صبح کام پہ جانے سے پہلے اس مورتی کو دیکھا کرتے تھے، ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، جو 5 نام میں نے لیے۔ اب بعد والوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ابا کس نیت سے دیکھتے تھے اور ان کے دادا کس نیت سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کو دیکھ کر ان سے دعائیں کرتے تھے۔ اس طرح بعد کی نسل کے اندر شرک پھیل گیا، بت پرستی پھیل گئی۔ اور اس شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ مورتی بنانے سے، تصویر سازی کرنے سے۔ تو تصویر سازی جہاں گناہ ہے وہاں یہ بہت بڑی مصیبت اس معنی کر بھی کہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس شہر کراچی میں نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے، بعض دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بڑے ابا کی، بڑے پیر کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ آپ جائیں کبھی ظاہر نہاری اور ادھر ادھر جائیں کہ بڑی تصویر سامنے لگی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اس دکان کے مالک کو صبح صبح اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر دل میں خیال یہ ہو کہ اس کو دیکھ کے برکت آتی ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، آدمی کو مشرک کر دیتا ہے۔ تو یہ تصویر سازی جہاں ویسے ہی گناہ ہے وہاں شرک کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اگلی سورت سورہ جن ہے۔ سورہ جن سے متعلق میں تفاصیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سورہ احقاف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی 6 سے زائد مرتبہ ملاقات ہوئی، اور یہاں پہ بھی تذکرہ ہے اس بات کا جو سورہ صافات میں نے بتائی تھی کہ جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو آسمان پر جاتے ہوئے ان کے اوپر بمباری کر دی گئی، ان کو میزائل داغے گئے، اور اس وقت ان کو حیرت ہوئی کہ کل تک تو ہم آتے جاتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی فوج زمین کے اندر پھیلا دی کہ کچھ تو ہوا ہے زمین میں کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پہ ہمارے جانے پہ بیریئر لگ گئے۔ تو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تو ان کے ساتھ پھر ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت جا کے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، اور بعض لوگوں نے روگردانی کی، اور جنہوں نے ایمان قبول کی آخرت کے اندر وہ کامیاب ہوں گے، جنہوں نے روگردانی کی آخرت کے اندر ان کا ٹھکانہ بھی ابلیس کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اگلی سورت سورہ مزمل، اور اس کے بعد سورہ مدثر۔ مزمل کا مطلب بھی چادر اور کمبل اوڑھنے والا، اور مدثر کا مطلب بھی چادر اور کمبل اوڑھنے والا۔ یہ مزمل اور مدثر یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ یہ لفظ بھی صحیح کر لیجئے، کسی کا نام مزمل ہو تو لوگ اس کو مزمل کہتے ہیں، اور مدثر کو مدثر کہتے ہیں۔ یہ دال کے اوپر بھی تشدید ہے اور زا کے اوپر مزمل ہے، مزمل نہیں ہے، اور مدثر ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو اصل نام یہ ہے۔ تو نام رکھنا جائز ہے لیکن اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور آپ علیہ السلام پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ ویسے بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیفیات ایسی ہوتی تھی کہ سخت سردی کے زمانے میں آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پنڈلی میری پنڈلی پہ رکھی تھی، اور اس دوران وحی کا نزول ہوا تو اتنا آپ کا جسم بھاری ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میری ہڈی چور چور ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقیناً یہ لگا کہ میری پنڈلی ٹوٹ چکی ہے، اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے اوپر۔ تو پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور آپ کی ازواج یعنی آپ کی اس وقت ایک ہی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گھر تشریف لائے تو جیسے ملیریا کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کو بخار آ جاتا ہے اور سردی رہتی ہے، تو آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھ رہی کہ کوئی خلاف معمول بات پیش آئی ہے، فوراً کمبل اڑا دیا۔ یہاں ان کی سمجھداری اب دیکھیے کہ شوہر نے کہا کہ کمبل اڑائیے تو آگے سے سوال جواب شروع نہیں کیا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، پہلے اس کام کو کیا تاکہ ان کو راحت مل جائے۔ ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے کہ آپ بیوی کو کچھ کہے تو پہلے آپ کو پورا انٹرویو لے گی، آپ کی مصیبت کے اندر اضافہ کرے گی، پھر اس کے بعد جا کے آپ کا کام ہوگا۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے اطاعت ہونی چاہیے،
سوال جواب بعد میں کریں، کرنے چاہیے، لیکن پہلے راحت پہنچائی جائے. تو یہ سمجھدار عورت کی نشانی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عمل کی. ہمارے پاس دوست ہنس رہے ہیں تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا. جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حضور نے پورا واقعہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے اوصاف بتائے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ ان کو لے کر اپنے چچا نوفل ان کا نام تھا ان کے پاس لے گئیں، اور ان کو جب کیفیت بتائی تو انہوں نے بتایا کہ لگتا ہے کہ وہ ناموس جو کہ عیسیٰ کے پاس آیا تھا وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے. یعنی جبرائیل امین جو وحی ان کے پاس لے کر آئے تھے وہ آپ کے پاس بھی لے کر آیا ہے، اور آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے. مجھے یہ اللہ نے اگر زندگی دی، وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر پلکوں کو انہوں نے اٹھایا اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر جملہ کہا کہ آپ کے اوپر جو کیفیت گزری ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن مجھے اس وقت سر بھی ڈر ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. یہ پہلی وحی کے وقت ان کو پیشن گوئی کر دی تھی. اور پھر یہ آپ علیہ السلام نے سوال بھی کیا کہ مخرجیہم، میری قوم مجھے نکالے گی بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نبی برحق کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے. بہرحال یہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول کیا تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک وحی رک گئی تھی. تو اس موقع پر حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ان دونوں صورتوں میں. مدثر کا مطلب بھی کمبل اوڑھنے والا اور مزمل کا مطلب بھی کمبل اوڑھنے والا. کیا حکم دیا؟ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ کو اب کار نبوت حوالے کیا گیا ہے. اب آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ لو لگائیے اور اللہ کی بارگاہ میں ساری رات، نہیں تو آدھی رات، نہیں تو تہائی رات اللہ کے ساتھ گفتگو کے اندر لگے رہیے. وہی جو آپ کو میں نے ابھی بتایا نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ آپ رات کو اللہ کے ساتھ باتیں کیجئے، دن بھر کے احوال اللہ کو سنائیے. اگلی صورت کے اندر یہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اب آپ اٹھ جائیے اور آپ اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کیجئے اور اب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے. پھر اگلی صورت سورۃ قیامہ ہے. قیامہ جیسے صورت کا نام ہے، قیامت کا احوال کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے صورت کے شروع میں بتایا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. نہ صرف یہ کہ زندہ کرے بلکہ زندہ کر کے جیسے تمہیں بنایا تو ویسے ہی بنا دے، یہاں تک کہ تمہاری جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بھی ویسے ہی بنائے گا جیسے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ انگلیاں، پھر انگلیوں کے پورے اور انگلیوں کے اندر یہ لکیریں، یہ کتنا مشکل ہے. ایک آدمی کی انگلی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے اس کے فنگر پرنٹ، لیکن اللہ قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگ جب قبرستان کے اندر رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. آپ ایک پاپوش کے قبرستان میں چلے جائیں تو ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں، قبروں پر قبریں بنی ہوئی ہیں. اگر کسی بڑے سے بڑے انجینئر کو کہا جائے کہ تمہیں میں اربوں روپے دوں گا اور یہاں کے مردوں کو نکال کر ہر ایک کو الگ الگ کر دو، تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کے لیے قبرستان نہیں، دنیا کے اندر کائنات کے اندر موجود تمام مردوں کو، وہ مسلمان ہو کافر ہوں، ان سب کو اللہ زندہ کرے گا. زندہ کرنے کے بعد جیسا تھا ویسے اللہ بنائے گا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. وہ سورہ لقمان میں ایک آیت ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سارے کے سارے لوگوں کو پیدا کرنا پھر تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے. یعنی اتنا آسان ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا پھر اس کے مار کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا. یعنی کہاں یہ اربوں خربوں لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کے لیے کہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنے ایک آدمی کو پیدا کرنا مشکل ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگلی سورہ سورہ دہر ہے. سورہ دہر بھی صورتوں میں ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں حامیم سجدہ پڑھا کرتے تھے، الف لام میم سجدہ. اور اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال ہیں، اور قیامت کے احوال کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی دو فریق بتائے ہیں. ایک ابرار ہیں، ابرار ان کو کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں اللہ رب العزت ان کو جو نعمتیں دیں گی اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، اللہ کی منشا کے مطابق نہیں گزاری، تو ان کا ٹھکانہ جہنم. اس کے بعد سورہ مرسلات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں کھائی ہیں مختلف ہواؤں کی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، نرم ہوائیں، پھر تند و تیز ہوائیں. والناشرات نشرا، وہ ہوائیں جو لوگوں کو جمع کریں گی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. پھر ان تمام قسموں کے بعد اللہ نے کہا انما توعدون
جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے لواقع، یہ واقعہ ہو کر رہے گا. اس وعدے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی. اگلی سورہ سورہ نبا. نبا خبر کو کہتے ہیں، اور اس خبر سے مراد بھی کون سی خبر ہے؟ عما یتساءلون، یہ لوگ آپ سے سوال کرنے کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں. وہ کون سی نیوز ہے؟ وہ قیامت کا وقوع ہے. اور اس قیامت کے وقوع کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لوگ دو طبقات میں بڑھ جائیں گے، ایک متقین ہوں گے اور ایک طاغین ہوں گے، سرکش ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. اگلی سورہ سورہ نازعات. سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں اور ان قسموں کے نتیجے میں پھر قیامت کا ذکر کیا ہے. پھر عبس، سورہ عبس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر وہی تذکرہ ہے جو سورہ معارج میں آپ کو میں نے بھی بتایا کہ مرنے کے بعد آدمی جب دوبارہ زندہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اور عدالت میں پیش ہوگا تو وہ ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہوگا اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے سے وہ دریغ نہیں کرے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس دن یہ تمام قربانیاں کام نہیں آئیں گی. دو طبقات ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ایک وہ چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر پھٹکار برس رہی ہوگی، اور دوسرے چہرے روشن ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، چمکدار چہرے ہوں گے. اگلی سورت سورہ تکویر، اور اس کے بعد سورہ انفطار. ان دونوں کے اندر قیامت کے وقوع کو ذکر کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو یہ چمکتا سورج، یہ اللہ رب العزت اس کو بے نور کر دیں گے، اور ان ستاروں کو بے نور کر دیں گے. یہ سمندر اور دریا پھٹ پڑیں گے، اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہی دو طبقے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. تو یہ آخری قرآن کریم کی اکثر صورتوں کے اندر قیامت کے احوال ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں احکام کم ہے، ایمان کا مضمون زیادہ ہے، اور ایمان کے مضمون کے اندر بھی آخرت کا حال زیادہ ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہی اللہ نے آخرت بنانے کے لیے. اگر ہم ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور آخرت کو نہ بنائیں تو ہماری زندگی بیکار ہے، لیکن محنت کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں تو تب ہماری زندگی کارآمد ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہماری آخرت کی زندگی کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ کو مطلوب ہے، اور زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جو متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جو موجود ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کو، اعتکاف کو اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کے عمل کو اور تمام عبادات کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو ایام باقی ہیں یا اللہ ان ایام کے اندر ہمیں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. رمضان المبارک کی برکات سے یا اللہ اس مہینے کے اندر بخشش کے فیصلوں سے ہمیں مستفید فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے، ہم اپنی عطایا کے اندر ڈھانپ لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا فانك انت الغفور الرحيم. وصلى الله على النبي المصطفى الامين خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وامته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Hello.